کو ابو ہریرہ مٹی پر قدم نہ رکھنے دے، اس حسین کو کربلا کی خاک میں کس طرح تڑپایا گیا۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رہی بات درد کی، دکھ کی، ہاں دکھ ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے، درد ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، آنسو ہمارے ہاں بھی بہائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان اشکوں پر، ان آہوں پر، ان سسکیوں پر نبوت کی ادا اور اپنے رب کے حکم کے پہرے بٹھا رکھے۔ یہ امام علی ابن حسین ابن علی ہیں۔ رات کا وقت ہے، حویلی کی چھت پر عبداللہ شفیق صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ حویلی کی چھت پر مصلی بچھا کے مناجات شروع کر لی، نماز شروع کر لی، بالآخر ہاتھ پھیلا دیے، اے اللہ رات کی تاریکیوں نے اپنا دامن پھیلا دیا، دنیا کے منظر چھپ گئے، آسمان پر ستارے نکل آئے، چاند اپنی تابانیاں دکھا کر افق کے پار چھپنے کی تیاری کر رہا ہے، شاہوں کے محلات کے پھاٹک بند ہو گئے، اے اللہ پہرے داروں کی آوازیں آنی بند ہو گئی، لوگ اپنی خوابگاہوں میں آرام کی نیند سونے کے لیے چلے گئے، اے اللہ زین العابدین کا دل اضطراب سے خالی کیوں نہیں ہوتا، زین العابدین کی آنکھ اشکوں سے خشک کیوں نہیں ہوتی، یہ وہ درد ہے جس کی کوئی حد نہیں، خادم تڑپ کر آگے بڑھتا ہے، امام اتنا کیوں روتے ہیں، ایک آدھ رات کی بات نہیں، کتنے موسم بیت گئے، ماہوں سال کی کتنی گردشیں گزر گئی، آپ کی آنکھ نے گریہ نہیں چھوڑا، فرمایا یعقوب کا ایک بچھڑا تھا، قرآن کہتے وَبِيَسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور میرا تو پورا کمبا کربلا کے میدان میں کٹ گیا، میں کیوں نہ رو۔ کیا یہ اکیلے زین العابدین کا درد تھا؟ حسین تیرا کچھ نہیں لگتا؟ کیا یہ اکیلے امام زین العابدین کی آہیں تھی؟ یہ علیحدہ بات ہے، مجھے میرے نبی نے دکھ اور غم کا قرینہ بھی سکھایا ہے، یہ اور بات ہے۔ اسی لیے جب ابراہیم کو قبر میں یہ پنکھا بند کر دیں، اس لیے جب سیدنا ابراہیم کو قبر میں اتارنے لگے، عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے، حضور کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں مسلسل رواں تھیں، اور اشکوں کے تسلسل کو دیکھ کر جناب عبد الرحمن بن عوف خاموش نہ رہ سکے، عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں صبر کی تلقین، اور خود آنسو بہائے جا رہے ہیں، فرمایا عبد الرحمن آنکھ سے آنسو کا بہنا بے صبری نہیں ہے، دل میں درد ہو اور آنکھ آنسو بہا رہی ہو، لیکن زبان وہی کہے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج میرے درد کو سلیقہ میرے نبی نے دیا ہے، میرے آنسوؤں کو سلیقہ میرے نبی نے دیا ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا تذکرہ کر رہے تھے، ہائے نبی کا وہ چچا سبحان اللہ کہ جو زمانے جاہلیت میں 2 زیریں پہنتا تھا، ایک زیرہ پہننا مشکل ہے، اسلام لانے کے بعد تن کا کرتا بھی اتار دیا کرتے تھے، جو ایک ہاتھ میں نہیں 2 ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے، 2 دستی تلوار چلانے والے پورے عرب میں زبیر بن عوام اور حمزہ ابن عبد المطلب جیسا کوئی شہسوار نہیں تھا جو ان کے مقابلے میں گھوڑا لا سکے۔ وہ حمزہ احد کے میدان میں اس طرح نظر آتا ہے کہ لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، سینہ چاک ہے، کلیجہ اور جگر نکال دیا گیا ہے، آنکھوں کو نکال دیا گیا ہے، ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان ٹکڑوں کو احد کے میدان میں یوں بکھیر دیا گیا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے دکھوں سے چور ہو کر، آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، میں نے بھی تھوڑا بہت کیا ہے، پوری حیات طیبہ میں نبوت کے ہاتھ سے ضبط کے بندن یوں نہیں چھوٹے جس طرح یہاں چھوٹے، پوری حیات طیبہ میں نبوت پر یوں گریہ تاری نہیں ہوا جس طرح حمزہ کی لاش پر ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں
صبر کا دامن تھامنے والے، ضبط کا بندھن تھامنے والے نبی کی رو رو کر ہچکی بن گئی، ہچکی۔ آخر انسان تھے اور ادھر یہ عالم دیکھ کر فرمانے لگے ایک کے بدلے 70 کا یوں کروں گا۔ درد تو ہے نا، دکھ تو ہے، آنسو تو ہیں، لیکن ضابطوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ محبوب عمومی ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی انتقام پر تل جائے تو اتنا بدلہ لے جتنی زیادتی ہوئی ہے، لیکن میرے محبوب تو تو بدلے اور انتقام سے بلند و بالا ہے، تجھ پہ انتقام نہیں صبر جچتا ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔ ضابطوں میں قید ہو کر میری آنکھ آنسو بہائے نبی کی سنت ہے، میرے دل میں درد تڑپے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہتا ہوں۔ فرمایا یعقوب کا ایک بچھڑا تھا، رو رو کر بنائی جاتی رہی، میرا تو خاندان کربلا میں رل گیا۔ بلال حبشی ہیں، ہجرت کر کے، بلکہ مدینہ میں حضور کا انتقال ہوا، حضور کی جدائی اور فراق شاک گزری، مدینہ چھوڑ کر دمشق میں جا بسے۔ اللہ اکبر، رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، توجہ ہے، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا جفا ہے، اب ملنے بھی نہیں آتے، آؤ نہ ملنے۔ فرمایا جب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے خواب میں کہا مجھے یوں لگا حضور مدینہ میں تشریف فرمائے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا، اپنی سواری کو تیار کیا، دمشق سے مدینہ کا اس زمانے میں 15 دن کا سفر تھا، میں 1 ہفتے میں اس پیرائے میں پہنچا، گویا نبوت خود جلوہ فگن ہے اور میری منتظر ہے، مجھے بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا چلا آیا، حضور تو پردہ فرما چکے تھے، حضور تو گنبد خضرا کے مکین ہو چکے تھے، حضور تو ریاض الجنہ میں مہد آرام تھے۔ فرمایا میں مدینہ میں پہنچا، لوگوں نے جب بلال کو دیکھا، نبی کے اس سچے عاشق کو دیکھا جس کی اذان سے مدینہ کے بام و در گونجتے تھے، تو نبوت کی موجودگی، نبوت کا جلوہ، نبوت کا عطر خیز پسینہ جس پر مشک و عنبر بھی قربان ہو جائے، نبی کی وہ سانس جس سانس سے نبض ہستی چلتی تھی، وہ سانس مدینہ کی فضاؤں میں بکھری ہوئی ہوتی تھی، کہیں صداقت کا پھول کھلا ہے، کہیں عدالت کا چمن سجا ہوا ہے، کہیں شجاعت کے پہرے ہیں۔ اس ماحول میں بلال کی اذان وہ نورانی اور الوہی فضا باندھتی تھی کہ سبھی اس کے سحر میں جکڑ جاتے تھے۔ پھر فرمائش ہوئی بلال نبی کے زمانے کی اذان تو سنا دے، ہماری فرمائش یہ ہے، لیکن بلال نے پہرے لگائے ہیں اپنی آواز پر کہ جب پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو میری نظریں چہرہ نبوت کا طواف کیا کرتی تھی، آج نبوت کا چہرہ گنبد خضرا اور حجرہ عائشہ کی مٹیوں میں روپوش ہے۔ آج میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اذان دے سکوں، سبھی کی فرمائش کو بیک جنبش قلم ایک طرف رکھ دیا۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، اجل تھے، مقام و مرتبے والے تھے، کسی کی بات نہیں مانی، نہیں اذان دوں گا، میرا دل آمادہ نہیں ہوتا، میرے حواس برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اسی اسنا میں 2 ننھے بچے آئے ہیں، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے، آ کے ٹانگوں سے نپٹ گئے، چچا جان یہ سب جو فرمائش کر رہے ہیں ہماری بھی فرمائش ہے۔ اور اس بلال نے کہا جس بلال نے مکہ کی ہر گلی میں مار کھائی تھی، جس بلال کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، یہ صحرا ہی تیرے لیے طور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا۔ یہ بلال جس کے لیے نبوت نے کہا بلال تو چلتا زمین پر ہے، تیری قدموں کی آہٹ میں نے اپنے کانوں سے جنت میں سنی ہے، اس بلال کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ چچا ہمیں بھی وہی اذان سننے کی خواہش ہے، بھتیجو اب میں کیسے اذان نہ دوں، سب کی فرمائش ٹال دی، تم تو وہ ہستیاں ہو جن کی فرمائش نبوت نہیں ٹالتی، بلال کیسے